من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کو زندگی گزارنے کے لیے جنت میں داخلہ عطا فرمایا اور حکم دیا کہ بس یہ ساری آپ کی ملکیت ہے، آپ اور آپ کی اہلیہ محترمہ یہاں پر رہیں اور جہاں سے آپ کا دل کرے وہاں سے کھائیں پئیں، شوق سے کھائیں۔ لیکن ایک درخت کے بارے میں پابندی لگا دی گئی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر اس ایک درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر آپ خود اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ جنت میں رہائش اختیار کرو۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور اس میں سے جہاں سے چاہو شوق سے کھاؤ۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا۔ فتکونا من الظالمین، بس پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہما الشیطان عنہا، پھر اس مقام پر شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ فأخرجہما مما کانا فیہ، پھر جس مقام پر وہ موجود تھے وہاں سے ان دونوں کو نکال دیا گیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان سے کہا کہ اب تم اترو یہاں سے زمین کی طرف۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور وہاں پر تم میں سے بعض لوگ بعض دوسروں کے دشمن بنیں گے، ایک دوسرے سے تم وہاں جا کر شریکے اور دشمنیاں ڈالو گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے اب زمین پر ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ جنت میں رہنے کی جو ایک شرط تھی تم نے وہ پوری نہیں کی، تو بس اب چلے جاؤ زمین پر۔ وَمَتَاعٌ، اور وہاں پر تمہارے گزارے کی چیزیں بھی موجود ہیں۔ إِلَىٰ حِينٍ، ہاں وہاں پر تم ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے، وہاں پر تمہارے لیے ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک تمہیں وہاں رہنا ہے۔ اب یہاں پر مختلف سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اتنے امتحان، اتنی سختیاں نہ ہوتیں، اگر اتنے مسائل نہ ہوتے تو عبادت کرتے ہم، تو مسائل ہی اتنے ہیں تو اتنے مسائل میں عبادت کون کر سکتا ہے؟ تو جہاں پر مسائل نہیں تھے، کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، نہ کوئی محنت مشقت کرنی پڑتی تھی، نہ کوئی تھکاوٹ تھی، اور انسان بھی وہ جنہیں سب سے اولین پیدا کیا گیا، ہم سب کے والد محترم، تو صرف ایک شرط پر وہ قائم نہیں رہ سکے۔ تو ہمیں اگر عیش راحت آرام مل جائے، مشقتیں نہ ہوں زندگی میں، تو ہم کتنا پھر اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہ سکتے ہیں، یہ ہمیں خود بھی اندازہ ہے۔ ہم اپنے دائیں بائیں دیکھتے بھی ہیں کہ جسے تھوڑا سا مال زیادہ مل جاتا ہے، جو تھوڑا سا زیادہ کما لیتا ہے، بس پھر وہ اپنے رنگ بدل لیتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو کوئی اور مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو ہم جو تھوڑے سے کمزور لوگ ہیں تو شکر ہے کہ جڑے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ہم میں سے کسی کے پاس زیادہ مال آ جائے اور فتنہ بن جائے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری فطرت ہی ایسی ہے کہ ہمیں جتنا سکون، راحت اور آرام ملتا چلا جاتا ہے، ہم بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ہم زیادہ دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز، وہاں پر جنت میں رہنے کے لیے یہ جو شرط تھی یہ ہمیشہ کے لیے، وہاں پر یہ شرط تھی اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ پھر ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں ہم ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، یہاں پر شرطیں زیادہ ہیں۔ وہاں پر ایک درخت حرام تھا، یہاں پر کافی سارا چیزیں سے ہمیں روکا گیا ہے، لیکن اتنا یہ آسانی ہو گئی کہ یہاں پر وقت تھوڑا ہے، تھوڑی سی زندگی میں کچھ پابندیاں ہیں، وہ گزار کر
اگر کامیابی کے ساتھ چلے گئے، اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اس پر توبہ اور استغفار کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ ٹھیک ہے معافی مانگ لینا، دوبارہ اپنے اعمال درست کر لینا، معافی مل جائے گی۔ تو اس کے بعد پھر جب دوبارہ جنت کی طرف جائیں گے تو وہاں پر پھر اس طرح کی کوئی ایک پابندی بھی نہیں ہوگی، جو ایک حضرت آدم علیہ السلام پر لگائی گئی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اگر جنت کی لمبی زندگی کو دیکھا جائے اور ایک پابندی کو دیکھا جائے تو وہ ایک وہاں پر زیادہ تھی، یہاں پر زیادہ پابندیاں، یہ کم ہیں۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کی عمر 100 سال ہے تو اس پر 1000 پابندیاں لگا دی گئی، 1000 پابندیاں، تو اس نے 100 سال 1000 پابندیوں میں سے گزار کر پھر آگے پابندیوں سے آزاد ہو گیا۔ اب جنت کی جو عمر ہے وہ تو ہزاروں سالوں سے بھی آگے ہے، تو وہاں پر اگر ایک ہی پابندی لاکھوں کروڑوں سال تک چلتی رہے تو وہ تو زیادہ وزنی معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ ایک غلطی کی وجہ سے ہمیں وہاں ایک پابندی سے نجات دے کر لمبی پابندی سے، یہاں تھوڑی زندگی ایک مقررہ وقت تک کے لیے آئے ہیں اور تھوڑی سی پابندیاں ہیں، بس یہاں سے گزار کر پھر جب واپسی ہوگی تو پھر وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، کچھ دعائیں سیکھ لیں، فتاب علیہ، پھر اس نے توبہ کی اپنے اس کیے پر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، پھر اس پر توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، توبہ کی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اپنے بندے پر بڑا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے زمین کی طرف، جمیعا، سب کے سب، تم بھی اور وہاں پر جو تمہاری اولاد ہوگی۔ اب سب کے سب زمین پر رہو گے تو وہاں پر کیا کرو گے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، وہاں پر میری طرف سے تمہارے پاس کچھ ہدایات پہنچیں گی۔ تو اگر کچھ ہدایات میری طرف سے آئیں تمہارے پاس، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو ان ہدایات کی پابندی کرے گا، ان ہدایات کی اتباع کرے گا، تو بس جیسے مقررہ وقت اس کا پورا ہوا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر جب وہ دوبارہ یہاں پر آئے گا پھر یہاں پر اس کے لیے دوبارہ کوئی خوف، کوئی پابندی، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، ہاں وہ تھوڑی سی زندگی مقررہ وقت کے لیے جو وہاں پر بھی کفر کرتا چلا جائے گا اور ہماری آیات کو جھٹلاتا چلا جائے گا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت آسانی ہوگی ہمارے لیے، بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہمارے لیے کہ وہاں پر ایک پابندی اور پھر لمبا عرصہ، پھر خطرہ ہر وقت کہ کوئی غلطی کرے اس کو نکال دیا جائے۔ یہاں پر پابندیاں زیادہ ہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور وقت بہت مختصر ہے، تھوڑا سا وقت ہے، محنت مشقت کر کے جانا ہے بس۔ تو جنہوں نے یہاں پر عیش و عشرت دیکھ کر، مال دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ کے احکام کا انکار کر دیا، تو وہاں کی آرام اور راحت کی زندگی دیکھ کر بھی کر سکتے تھے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے وہاں پر غلطی ایک ہوئی تو ہم تو پتہ نہیں کتنی کرتے وہاں پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا اور مختصر امتحان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔